ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی۔ میں دوسری قسط کے ساتھ آپ کے پاس اب حاضر ہوں جناب، آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد۔ میں آپ کو بتا رہا تھا جو ہم جنس پرستی پہ قانون بنایا گیا ہے، ٹرانسجینڈر، ٹھیک ہے، قوم لوط پہ پہلی قسط میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیسے بستی کو جناب وہ پہلے گڑگڑاہٹ سی آئی، گڑگڑاہٹ کے ساتھ جناب زلزلہ آیا اور بستی کو کیسے جناب وہ پوری کو اٹھا لیا گیا آسمان سے۔ اب وہ آسمان سے نیچے آ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ جب وہ تیزی کے ساتھ نیچے آ رہے تھے تو جناب یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جب نیچے آ رہے تھے تو ایک زوردار ایسے دھماکہ ہوتا ہے، ایسے دھماکہ ہوا اور انسان ایسے پس گئے جیسے پاؤڈر ہوتا ہے، پس گئے بالکل۔ ان میں سے کچھ زخمی ہو گئے، بہت شدید زخمی تھے، تو وہ ان شہروں کی طرف قوم حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، ان شہروں کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے جو محفوظ تھے، جن شہروں کے لوگ جو بالکل محفوظ تھے، تو جو دیکھ رہے تھے کہ جو سڑکیں بھی محفوظ ہیں، ہر چیز محفوظ ہے، لیکن اسی اثناء میں آسمان سے پتھر گرنا شروع ہو گیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی، اور جو پتھر جس شخص کو لگ رہا تھا جناب وہ پتھر پہ اس شخص کا نام لکھا تھا، جو شدید زخمی تھا نا اس پہ نام لکھا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ قوم جو تھی وہ ہم جنس پرستی کرتی تھی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے قانون پاس نہیں کیا تھا، وہ ہم جنس پرستی کرتے تھے صرف۔ انہوں نے ابھی آپ کی مسلم لیگ، نون اور جتنے بھی اتحادیاں ایون کے سب جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب، جو یہ قانون پاس کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، یہ سن لیں، انہوں نے قانون پاس نہیں کیا، وہ ہم جنس پرستی کر رہے تھے۔ وہ صرف اسی میں بول نہیں رہے تھے کہ جناب یہ آپ گناہ کر رہے ہیں، وہ ملوث سے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ پستی جب پلٹائی گئی تو وہ پاؤڈر سے انسان ہو گئے، جب پاؤڈر ہو گئے تو جناب ان میں سے زخمی بھاگے، پتھر برسے، پتھروں پہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے جس کو پتھر لگ رہا تھا، تو ان میں سے بچے وہی لوگ جنہوں نے آواز اٹھائی، جنہوں نے کہا کہ آپ یہ غلط کاری کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ تو وہ جناب لوگ صرف جنہوں نے آواز اٹھائی نا وہی لوگ بچے، اس کے علاوہ نہیں لوگ بچے، ٹھیک ہے۔ وہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک پر کے ساتھ وہ بستی کو اوپر لے گئے، اور بستی کو پھر دوبارہ اس کو جو ہے نا پلٹایا گیا اور انسانوں کو تہس نہس کر دیا گیا جناب، ٹھیک ہے۔ تو ہماری تو جناب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ قانون پاس ہوا ہے، ان سیاستدانوں نے وہ قانون پاس کیا ہے، جو قانون یعنی کہ ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، یعنی ہم نے کلمے کی بنیاد یہ پاکستان بنایا ہے جناب۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان اسے کہا جاتا ہے، اور قانون جتنے بھی بنائے گئے جناب وہ کیا ہیں؟ اسلام کے خلاف، ٹھیک ہے۔ سود کا نظام آپ چلا رہے ہیں، سود اللہ اور رسول سے جنگ ہے، اور اس ملک پہ کیسی اللہ کی رحمتیں ہوں؟ یہ بتائیں اس ملک پہ اللہ کی رحمتیں کیسی ہوں؟ جیسے جس ملک میں سود کا ٹوٹل نظام چل رہا ہے اور رسول اللہ اور رسول سے جنگ قرار دے دیا، آپ کہیں پھر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں؟ آپ اس کے خلاف بولتے نہیں، میڈیا اس کے خلاف بولتا نہیں، کوئی بولتا نہیں، اگر کوئی بولے تو کہتے ہیں کہ یہ لبیک والے بولتے ہیں، یہ بار بار گستاخی رسول پہ بولتے ہیں، یہ سود کے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔ یہ سعد رضوی جناب یہ کتنا پڑھا لکھا ہے جناب، ایون کہ جب جناب یہ کتنا پڑھا لکھا ہے جناب، یہ مولویوں کو ساتھ دے کے چل رہا ہے، یہ ایسے معاملات کر رہے ہیں، ہماری معیشت کیسے چلے گی؟ سر آپ نے اپنی معیشت کو خود ڈبویا ہے جناب، آپ نے غرق کر دیا اس ملک کو جناب، آپ نے دجالیت کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا، IMF کے ہاتھ میں سب، کیا نہیں تھا اس ملک میں؟ اللہ کی رحمتیں، فصلیں اس ملک میں ہوتی تھیں، دریا اس ملک میں تھے، پانی اس ملک میں تھا، سب کچھ تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سود کے نظام کو، IMF کے نظام کو اس ملک میں لاگو کیا، IMF کے ہاتھ میں سب کچھ بیچا۔ آپ نے کیا کیا جناب؟ آپ نے وہی کام شروع کر دیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اس بات میں نہ رہیں کہ آپ امت محمد میں ہیں اور یہاں پہ اس پہ عذاب نہیں ہوگا، آپ حدیثوں پہ جا کے غور کریں، ایون ان حدیثوں میں بھی اللہ معاف کر کے غلطی ہو حدیثوں میں کہ اسی طرح چہرے مسخ بھی ہوں گے، پتھروں کی بارش اور آندھیوں کا انتظار کرو، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو اس معاملے میں بولیں گے، یاد رکھو، اس ہم جنس پرستی کے خلاف بولیں گے، جو لوگ قادیانیت اور مرزیت کے خلاف بولیں گے، جو لوگ اس سودی نظام کے خلاف بولیں گے، بچیں گے وہی لوگ۔ سب سے ایمان کا کم درجہ ہے، یاد رکھیں کہ آپ اپنی زبان سے، اپنے دل میں اس کو برا جانیں، اس کے بعد اپنی زبان سے، اس کے اوپر کا درجہ اپنی زبان سے کہیں، اس سب سے اوپر کا درجہ اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اگر ایون اس قوم میں بھی ایسے قوم میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سے ایسے لوگ تھے جو اس برائی کو برائی کہتے تھے، جو اپنے دل میں برا جانتے تھے، جو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش، لیکن وہ لوگ شاید کمزور تھے، شاید اس وقت کے حکمران ان کی باتیں نہیں سن رہے تھے، اس وقت کے جو جتنے بھی حکمران اور ظالم اور جابر تھے ان کی باتوں پہ عمل نہیں کر رہے تھے، وہ اس قوم کو اس
باز سے باز نہیں کر رہے تھے، لیکن ان پہ دیکھو عذاب مسلط ہوا۔ تو آپ کس کھیت کی مولی ہو جناب؟ آپ کہتے ہو کہ آپ کو پتھروں کی بارش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، آپ نے سودی نظام آپ نے مسلط کیا، ٹھیک ہے، کم تول ناپ اس ملک میں ہے جناب۔ بڑے بڑے تاجر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ 350 سے اوپر پیاز گیا جناب۔ ٹماٹر کا ریٹ کیا ہے جناب؟ وہی ہے جو آج 50 روپے 60 روپے بک رہا ہے۔ اس وقت کیا ہو گیا تھا جناب؟ سیلاب آ گیا، پانی آ گیا، ہر چیز بہہ گئی، بہنے کے بعد پھر یکدم آ گئی وہ چیز، ٹھیک ہے۔ ایون آپ دیکھ لیں گندم کا ریٹ کیا ہے، آپ پتہ ہے کہ ملک میں سیلاب آ گیا، آدھا ملک پانی میں ڈوبا ہوا، آپ کیا کام کر رہے ہو؟ آپ نے گندم کا 1000 ریٹ بڑھا دیا، آپ نے چاول کا ایون ہر روز آپ دیکھیں چاول لینے کے جائیں 20-30 روپے چاول کا ریٹ بڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دالوں کے ہر چیز کے ریٹ بڑھا دیا، آپ نے کیا ہے جناب؟ جس کے پاس کروڑوں اربوں کا پڑا ہوا ہے ذخیرہ جناب، وہ ریٹ پہ ریٹ بڑھا رہا ہے، قانون نام کی چیز کوئی نہیں کہ اسے پوچھے۔ آپ پہ آپ کتنے عذاب مسلط نہیں ہوگا؟ آپ بھول جائیں یہ سارے، یہ جو سیلاب آئی، یہ پانی آئی، یہ عذاب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ ان چیزوں کا انتظار کرتے ہیں جناب یہ کام ہو تو ہم اپنے ریٹ بڑھائیں، جتنے ہماری سٹاک میں چیزیں بڑی ہوں مہنگی کریں، تو اللہ پاک اس قوم کو ہدایت دے۔ اسی کے ساتھ آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ کے ساتھ اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔